نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ دورہ قرآن کا آج الحمدللہ 8واں دن اور 8واں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا ہم نازل کر دیتے الہی ان پر، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا جو مطالبہ تھا جو وہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مطالبے کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے باتیں بھی کرنے لگتے، یعنی کہ بہت کھلی ہوئی نشانیاں تھیں نا کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے آ جاتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، بتانے لگتے ان کو سب کچھ، اور یہ سب دنیا بھر کی چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سب ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اکثر ان میں سے پھر بھی نادانی کی ہی باتیں کرتے، جہالت کی ہی باتیں کرتے۔ تو دیکھیں کیونکہ ہوا کیا تھا، آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے نا، تو کیا ہوا تھا، کتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی کیا لوگ ایمان لے آئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو صرف ان کی حجتیں ہیں، ان کے صرف بہانے ہیں، اور ایمان تو ان کو لانا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی یہ باتیں، ان کی یہ جو مطالبے ہیں ان کو پورا بھی کر دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر مشیت الہی یہی ہوتی کہ یہ ایمان لے آئیں تو پھر یہ ایمان لا سکتے تھے، لیکن یہ اکثریت جو ان کی ہے یہ جاہل ہے، نادان ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر وہی والی بات دوبارہ آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایمان لے آتے، تو وہی والا فرق ہے جو اللہ کی مشیت اور اس کی رضا کا فرق میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی مشیت، یعنی اس کے اللہ کی مشیت کے تحت جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی اللہ کی مشیت کے تحت جو بھی معاملات زندگی کے پیش آتے ہیں انسانوں کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے، اللہ اسے پسند بھی کرتا ہے، کیونکہ اختیار دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو انسان اپنے ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی غلط یا نافرمانی کا کام بھی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا یا اس کام کو اللہ پسند کرتا تھا اس لیے اس نے کیا ہے۔ اور اللہ کی رضا جو ہے وہ دوسری چیز ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جس میں جیسے کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے یا کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے یا کوئی کفر اور شرک میں مبتلا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ نے اتنی ڈھیل اور چھوٹ انسانوں کو، مسلمانوں کو دی ہے کہ وہ اپنے مرضی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، دوسری قسم کی کام، نیکی کے کام جو ہیں ان کاموں کو اللہ کی رضا حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے ہم نے شیطان انسان اور شیطان جنوں کو ان کا دشمن بنا دیا۔ شیطان اللہ کی رحمت سے دور، شیطان آپ کو معلوم ہے نا، نافرمان اور سرکش۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے دل میں بھی اور انسان کے دل میں بھی، جنوں کے اور انسانوں کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف وسوسے ڈالے ہیں اور دشمن اسی طرح بنایا ہے، اور وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں، زخرف القول۔ زخرف دیکھیں آپ، پھر آ گیا، کل کسی نے مجھ سے ٹیسٹ کے دوران پوچھا بھی تھا کہ زخرف کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں پڑھا نا کہ اپنی بہار کو پہنچائیں، اپنی کمال حسن کو پہنچائیں۔ تو دیکھیں زخرف جو ہے نا، میں نے یہ جواب دیا تھا نا کہ ہر دھوکے کی چیز جس پہ ملمہ چڑھا ہوا ہے، جو چمکتی ہوئی چیز ہے، جو بظاہر بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اور یہاں پر زخرف القول ہے، تو زخرف القول کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت کلام، یعنی ایسی چکنی چپڑی باتیں جو حقیقت نہ ہو لیکن اس طرح سے بتائی جائیں کہ حقیقت لگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جن جو ہیں اور انسان جو ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا دشمن بنایا، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے پر
اور شیطان جو ہے وہ شیطان جن جو ہے وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی باتوں سے یہ انسانوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان شیاطین کی باتوں سے متاثر ہو کے یعنی دنیا کی زندگی کو بھی اگر خوبصورت بنا کے دکھا رہے ہیں اور یہ دھوکے اور فریب کے طور پر جو باتیں دلوں میں ڈالتے ہیں اس سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے ان کی باتیں. بظاہر یہ کتنی خوبصورت بنا کے چاہے باتیں ہوں یا معاملات ہوں ان کو کتنا بھی خوبصورت بنا کے بتائیں لیکن یہ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ایسا کرنے میں وہ کبھی کامیاب نہ ہوتے. وہی والی بات مشیت اور رضا کی. بس آپ کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ سب کچھ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ یہ کرتے رہے ہیں جو یہ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. ان کے دل جو ہیں اس دھوکے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان سے راضی ہو جاتے ہیں. یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر وہ وہی برائیاں کرتے ہیں جن کا جو وہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبردستی پکڑ کے ان سے کچھ برائی کا کام کروا دیا جاتا ہے بلکہ وہ یہ سب کچھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, ان کو اس لیے چھوٹ دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو روک بھی دے لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنے کفر میں اپنے جو کچھ بھی گمراہی کے راستے پہ ہیں اس میں اور بڑھتے جائیں. اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ان کا دل اس دھوکے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور وہی سارے کام جو کہ ان کو جس کے لیے اکسایا جا رہا ہوتا ہے یعنی وہ شیاطین جن اور انسان جو ہیں ان کو جن برائیوں کی طرف اکسا رہے ہوتے ہیں وہ وہی کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا پھر میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بناؤں, کسی اور کو تلاش کروں کہ وہ فیصلہ کرے گا, جبکہ اس کی طرف سے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی گئی ہے مفصلاً تفصیل کے ساتھ جو بتانے والی یعنی پورے تفصیل سے احکامات اس میں موجود ہیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی تم سے پہلے جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے, نازل کی گئی ہے اور حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے. ان کو پورا پتہ ہے اس بات کا, علم ہے اس کا, لیکن پھر بھی وہ خود بھی شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. تمہارے رب کی بات تمت کلمت رب کا صدقاً و عدلا یعنی تمہارے رب کی بات جو ہے وہ حق اور انصاف کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اور حق کے عدل کے ساتھ بالکل مکمل ہے. کوئی اس کی کلمات کو, اس کی بات کو, اس کے احکامات کو بدلنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب مومنین سے اگر اکثر جو ہیں ان کی پیروی کریں گے ہم لوگ, اگر ان کی اکثریت کے کہنے پر چل رہے گے تو جو زمین میں بسنے والے لوگ ہیں یعنی جو گمراہ لوگ ہیں اگر ان کی پیروی کریں گے تو وہ ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے کیونکہ وہ تو صرف پیروی کرتے ہیں گمان اور قیاس آرائیوں پر, اپنی قیاس آرائیوں پر ہی چلتے ہیں. تو وہ تو اپنے یعنی جو انہوں نے غلط گمان یا خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں ان کے حساب سے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم بھی گمراہی کے راستے پہ آ جاؤ گے. وہ تو یہی چاہتے ہیں تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. بے شک تمہارا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اپنے راستے سے اور کون ہدایت کے راستے پر, وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. فَكُلُوا پس تم کھاؤ اس میں سے جو مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین, تو جو کھاؤ تم اس میں سے جو جس پر نام لیا جاتا ہے اللہ کا, ایسے جانوروں کو جن کو حلال کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا ایسے کھانے کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ اگر تم مومن اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے. وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ, پھر کیا ہے تمہارے لیے کہ تم وہ چیز
نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. حالانکہ جن چیزوں کا استعمال ہاں فلیکچویشن آ رہی ہے, آواز کم زیادہ ہو رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا اب صحیح ہے. اب بہتر ہے, اب بہتر ہے. اچھا اب پھر سے شور بھی ہو رہا تھا سر. اب صحیح ہے نا؟ ہاں لگ تو رہی ہے. اب صحیح ہے, ٹھیک ہے, اب صحیح ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہوگی ہے. تو بتا. جی اب بہتر ہے, جی بالکل بہتر آواز ہے اب. تو کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے, حالانکہ جن چیزوں کا استعمال اللہ مت تم الہی, یعنی تم وہ چیزیں کیوں نہیں تم وہ چیزیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے, جبکہ یہ چیزیں تم پر جن پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں, سوائے اس کے کہ حالت اضطرار میں ہو تم, یعنی بہت ہی زیادہ تم مجبوری کی حالت میں ہو. اس کے علاوہ وَإِنَّ كَثِيرًا, اور بے شک بہت سارے لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم, اکثر لوگوں کا حال یہ کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں بغیر علم کے, یعنی بغیر کسی علم کے, بغیر جانے ہوئے جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ بات کرتے ہیں, جو کہ گمراہی کی بات ہوتی ہے, گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے حد سے پڑھنے والوں. وَذَرُوا, اور چھوڑ دو, ظاہر الاسمی وہ باتیں, یعنی چھوڑ دو, تم بچو ان سے, وہ گناہ جو کہ ظاہری طور پہ کیے جاتے ہیں, یعنی جو کھلے ہوئے گناہ ہیں ان سے بھی بچو. اور ان الذین یکسبون الاثم, اور بے شک جو بھی کماتا ہے, جو بھی یعنی ہر طرح کے گناہ سے, ظاہرہ بھی اور باطنہ بھی, کھلے ہوئے سامنے کیے جانے والے گناہ بھی اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ بھی. جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ تانا دیا جاتا ہے کسی کو طنز یا کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ کھلا ہوا گناہ ہے, اس کے منہ پہ کیا جا رہا ہے. اور غیبت جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے, اس کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے, تو یہ باطنہ ہے. تو ہر وہ گناہ جو کہ ظاہرہ ہو یا باطنہ ہو, ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو, ان سے بچو, دونوں طرح کے گناہوں سے بچو. بے شک تم جو کچھ بھی کمائی کرتے ہو, جو کچھ بھی نیکی ہے وہ گناہ, جو کچھ بھی کام کرتے ہو, گناہ کے یکسبون الاسم, گناہ کے جو بھی کام کرتے ہو, جو کمائی کر رہے ہو, ان قریب اس کا بدلہ دیا جائے گا. جو کچھ بھی تم کما رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا. وَلَا تَأْكُلُوا, اور نہ تم کھاؤ, مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, ایسے جانور کو نہ کھاؤ جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہے, یعنی اس کا گوشت نہ کھاؤ, کیونکہ ایسا کرنے والے فاسق ہوں گے, اللہ کے نافرمان ہوں گے. واضح احکامات کے بعد اس کے بعد پھر وہی غلط کام کرنے والے نافرمان ہیں. اور بے شک شیطان لگی ہونا, شیطان کیا کرتا ہے, وہی ڈالتا ہے, یہ بات دل میں القا کرتا ہے, دل میں ایسے شکوک و شبہات ڈالتا ہے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں, تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, یعنی جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں یا اس کی بات ماننے والے ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں نئے شکوک و شبہات اور اعتراض ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کے سے جھگڑتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں. اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ. اوامن کانا میتن فاحییناہ, کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا ہم نے اسے زندگی بخشی, اور پھر ہم نے بنایا اس کے لیے نور جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے, لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے, زندگی گزارتا ہے. کیا اس کی جیسی مثال اس شخص کی ہو سکتی ہے جو کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور کسی طرح سے بھی اس سے نکلتا نہ ہو. کافروں کے لیے تو کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون, اسی طرح آراستہ اور خوبصورت بنا کے خوشنما بنا دیے گئے کافروں کے لیے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں, جو ان کے عمل تھے وہ ان کے لیے بہت خوشنما, یعنی غلط کام بھی ان کے لیے خوبصورت ان کو بنا کے دکھا دیے گئے. وہ اپنے دل میں اپنے کہیں بڑا اپنے دھوکے بازی کو جو ہے اسمارٹنیس کا نام دے دیتے ہیں. اسی طرح ہر غلط کام کو شیطان نے ان کے لیے خوبصورت خوشنما بنا کے دکھا دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر بستی میں, وہاں کے جو بڑے تھے,
ان کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ اپنے مکر کا جال پھیلائیں. جو وہاں کی بستی کے جو بڑے تھے، یعنی جو سردار اور بڑے منصب پہ لوگ تھے، وہ زیادہ بڑے مجرم تھے ہر بستی میں، اور وہ کسی کو لیے جال کیا پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے ہی مکر میں، اپنے ہی جالوں میں وہ پھنس جاتے ہیں. اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے انہوں نے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور جب ان کے پاس آتی ہے کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ چیز ہمیں خود نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. یعنی یہ ہمارے پر خود ہی وہی کیوں نہیں نازل ہوتی، ہم نہیں ایمان لائیں گے اس کو. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے وہ اپنی رسالت کا یا اپنی پیغمبری کا کام دے. یہ اللہ کا کام ہے نا، اللہ نے چنا ہے جس کو وہ اپنا پیغمبر بنانا چاہے، اور کس طرح دے. سیصیب الذین اجرموا عن قریب، وہ لوگ، وہ مجرم جو یہ مکاریاں کر رہے ہیں، اپنی مکاریوں کی سزا میں اللہ کے پاس ان کے لیے سخت عذاب ہے. جو کچھ بھی وہ یہاں چالے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو سخت عذاب ملنے والا. فمن یرید اللہ، اور جو کوئی چاہتا ہے، جس کسی کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت بخش دے، ان یہدیہ ہو، کہ وہ ہدایت دیتے اسے، تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے. اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہی میں ڈالے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ضیقاً تنگ کر دیتا ہے. بالکل ایسا اس کو محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے. اور یہ سیدھا راستہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، سیدھا اور سچا راستہ ہے. اور اس کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بتا دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان کے لیے ہے دار السلام. جنت میں، جنت کا ایک درجہ جو ہے اس کا نام دار السلام ہے. ان کے لیے سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا سرپرست ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کی نیک عمل کرنے کی وجہ سے، ایمان پہ قائم رہنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی وجہ سے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دار السلام ان کے لیے رکھا ہے، جہاں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا سرپرست کی ہے ان کی نیک عمل کی وجہ سے. اور اس دن جب ہم جمع کریں گے انہیں سب کے سب، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معاشر الجن، یعنی جنوں سے مخاطب ہوگا اللہ تعالیٰ. اس دن لوگ، انسان بھی سب جمع ہوں گے اور جن بھی جمع ہوں گے. تو یہاں پر شیاطین جن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے فرمائے گا قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑا فائدہ اٹھا لیا، تم نے بڑا قابو پا لیا انسانوں کے اوپر. وقال اولیاء من الانس، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے اور ولی تھے، ان کے دوست تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اس سے فائدہ اٹھایا. اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو وقت، جو اجل تو نے ہمارے لیے بنائی. اللہ تعالیٰ فرمایا یعنی دنیا میں تو ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، ایک دوسرے کو خوب، کبھی ہم نے ان کو دھوکے میں ڈالا، کبھی انہوں نے ہمیں، اور ہم ایک دوسرے کو گمراہ کرنے اور بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اب ہم اس وقت، اس مہلت جو تھی ہماری پوری ہو گئی، اور اب ہم اس وقت کے لیے آ گئے جب نے جو ہمارے لیے مقرر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ اور ہمیشہ تم اس میں رہنے والے ہو، الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جن کے لیے اللہ چاہے. یعنی اس سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے گا تو وہ اس کی مشیت ہے، وہ کس وجہ سے کس کو بچائے گا یہ بھی اللہ کے پاس ہے. لیکن اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے الا ماشاء اللہ، جن کو جس سوائے اس کی جسے وہ چاہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگ کی سزا، آگ کا ٹھکانہ جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پر جو فرما رہا ہے نا کہ جو انسان اور جن جو دھوکہ دیتے رہے اور دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے تھے، تو اللہ پاک ان سب کو جہنم میں ڈالے گا. لیکن ان میں سے بھی اب یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کی کیا نیت تھی اور کیا معاملہ تھا، اور وہ اس کے ساتھ حساب سے اللہ پاک جس کو چاہے گا اس کو اللہ بچا بھی لے گا. بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت حکمت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. اللہ کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ جانتا ہے سب کچھ، تو اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ علم و حکمت کی بنا پر ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم بنا دیں گے دوست، مولی یعنی ولی بنا دیں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے. بعض ظالموں کو یعنی ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے. اس کی وجہ وہی ہے جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں، جو دنیا میں جس طرح وہ ایک جیسے کام کرتے رہے ساتھ مل کے، اسی طرح سے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ بھی ایک دوسرے کا ساتھی بناتے ہیں. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، معاشر جن کو کہتے ہیں، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس الم یاتکم رسول، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول جو کہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سناتے تھے اور جو تمہیں اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے. جو کچھ آج تم دیکھ رہے ہو نا، اس سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں یہ سب بتاتے تھے. وہ کہیں گے کہ ہاں ہماری گواہی جو ہے ہمارے اپنے اوپر ہی ہے، یعنی ہم خود ہی اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ایسا تھا بالکل، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا. اور اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کفر کرتے رہیں، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، بتائیں گے کہ ہم دنیا میں کفر کرتے رہیں. یہ گواہی ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ آپ کا رب جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتا کسی بھی بستی کو ظلم کے ساتھ. ظلم کی وجہ سے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا تھا کہ اس کے رہنے والے جو تھے وہ غافل تھے، یعنی انہیں خبر ہی نہیں تھی دین کے بارے میں، نہ کوئی رسول آیا تھا، نہ کوئی اللہ کی کتاب آئی تھی، اور ایسے ہی اللہ کی طرف سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آ گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ گواہی ان سے اس لیے دلوائے گا تاکہ یہ بات وہ خود کہیں گے اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے تمام مواقع ان کو دیے گئے تھے، مگر وہ پھر بھی کفر کرنے والے ہی بنے گئے. اور ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے حساب سے ہوگا. اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کہ یہ عمل کرتے ہیں. اور آپ کا رب غنی ہے، بے نیاز ہی ہے، بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے. وہ اگر چاہے تو وہ لے جائے تم سب کو اور تمہاری جگہ لے آئے دوسروں کو، جن لوگوں کو وہ چاہے، جس طرح سے اس نے کچھ اور لوگوں کی نسل سے تمہیں اٹھایا. اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے نا کہ سب لوگوں کو لے جائے اور ختم کر دے اور دوسری نسل آ جائے. ایسے تو ہوتا رہا نا پہلے بھی کہ ایک نسل اگر ختم ہوگی تو اس سے دوسری نسل پیدا ہوگی. تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے، یہ تمہارے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ تم اللہ کو عاجز کر سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اے قوم، اے میری عمل کرو اپنی جگہ پر اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں. یعنی جو کچھ تمہیں صحیح لگتا ہے تم عمل کرو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو گے کہ کس کا انجام زیادہ بہتر ہے. آخر کار جا کے کس کا انجام بہتر ہے. اور بے شک وہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ظالموں کو فلاح نہیں دیتا، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ظالم. اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی جو فصلیں تھیں اور جو مویشی تھے ان میں سے اس کا ایک حصہ مقرر کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے. ایسا کس طرح سے کہتے ہیں؟ اپنے ذوق میں خود ہی اپنے حساب سے انہوں نے یہ خود ہی بنا لیا. اللہ کی طرف سے تو ایسا کچھ نہیں کہا گیا نا. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسرا ایک حصہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شریکوں کے لیے. تو وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا جو اللہ کے لیے، مگر وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے جو وہ شفقا کی اپنے شریکوں کے لیے نکالتے ہیں.
یعنی اللہ کے لیے جو کچھ حصہ نکالتے تھے اس میں طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کر دیتے تھے، اور جو ان کے خود ساختہ شریک تھے جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا ان کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی غلہ ہے یا پھل ہے، فصلیں جب تیار ہوتی تھیں تو اللہ کے نام پر بھی نکالے جاتے تھے ایک حصہ، اس میں سے اگر کچھ گر جاتا تھا تو وہ جو ان کے شریکوں یا مشرکین جس کے ساتھ وہ شرک کر رہے تھے ان کا جو حصہ تھا تو اس میں شامل کر دیتے تھے۔ لیکن اگر شریکوں کے حصے میں سے کچھ گرتا تھا یا اللہ کے حصے میں مل جاتا تھا تو فوراً وہ حصہ واپس لے جاتا تھا، اور اگر کسی وجہ سے وہ جو حصے نکالے گئے تھے وہ خود استعمال کرنے کی صورت پیش آتی تھی تو اللہ کا حصہ تو وہ آرام سے کھا لیتے تھے، لیکن جو ان کے شریکوں کا حصہ تھا اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے۔ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے، اللہ کا خوف نہیں تھا مگر اللہ کی ساتھ جن کو شریک کر رہے تھے ان کا خوف تھا۔ کیسا برا تھا یہ فیصلے جو وہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح آراستہ کرتی گئی، خوشنما بنا دیا گیا اکثر کے لیے بہت سے ان میں سے جو مشرکین تھے ان کے لیے یہ چیز جو ہے بڑی خوشنما بنا دی گئی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ تھا، بیٹیوں کا بھی تھا خاص طور سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ بڑا خوشنما بنا دیا کہ یہ اپنی اولاد کو قتل کریں اور ان کو ہلاک کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ہرگز ایسا نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چھوڑ دو انہیں کہ یہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت جو ہیں یہ محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی خود انہوں نے بنائی ہے، اپنے حساب سے بنائی، اللہ کی طرف سے نہیں۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری کرنا اور ان پر بوجھ اٹھانا یا ان پر باربرداری کرنا حرام کر دیا گیا، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، جھوٹ گڑھا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ان جھوٹ کرنے کی سزا دینے والا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ کسی جانور کے جو انہوں نے مخصوص کر دیے تھے، ان کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہوگا تو صرف مرد کھا سکیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، ان پہ حرام، لیکن اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو دونوں اس کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے جھوٹ کر دی ہیں، کہیں سے اس کی کوئی سند نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دے کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ بہت حکمت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے، سب باتیں جانتا ہے۔ بلا شبہ خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے، بغیر علم کے، جانتے نہیں تھے، علم نہیں رکھتے تھے اور اپنی اولاد کو قتل کیا، تو وہ خسارہ پانے والا ہے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پہ جھوٹ باندھ کے، اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں منسوخ کر کے اس کو حرام ٹھہرا دیا، یعنی جس چیز کو چاہا اس کو خود ہی اپنی طرف سے انہوں نے دلیل اور جواز بنا کے اس کو حرام کر دیا، اور وہ ہرگز ہدایت کے راستے پر آنے والے نہیں ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں بلا شبہ، بالکل وہ گمراہ ہیں اور وہ ہدایت کے راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے کہ باغات کو، طرح طرح کے باغات ہیں جن میں کسی میں بیلیں چڑھائی گئی ہیں اور کوئی معروشات ہیں اور کوئی غیر معروشات ہیں، یعنی کچھ چڑھائی ہوئی بیلیں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ زمین کے جو درخت ہیں وہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں اگائی ہیں، فصلیں اگائی ہیں جس سے طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار، برمان اور انار کے درخت بنائے ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، کچھ پھل ایسے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی بظاہر دیکھتے میں ایک جیسے بھی لگتے ہیں لیکن ان کے مزے مختلف ہیں۔ تو ان کی پیداوار کو کھاؤ
جب یہ فصلیں دیں، جب یہ پھل دیں تو اس کی پیداوار کو کھاؤ، اس میں سے جو پھل اترے اور جو فصل کاٹو، اور لیکن اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو، کٹائی کی یوم حصاد ہی، یعنی جس دن کٹائی ہوگی اس دن اللہ کا حق جو ہے یا جو عشر ہے وہ ادا کرو، اور اس میں حد سے نہ گزرو۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے گزرنے والا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے بھی وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کہ کھانے کے لیے کام آتے ہیں یا بچھانے کے لیے ان کی کھالوں سے بچھونے بنائے جاتے ہیں، ایسے بھی جانور بنائے۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیے ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یہ 8 جوڑے ہیں یعنی نر اور مادہ ملا کے ہیں، تو 2 بھیڑ کی قسم سے ہیں اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں؟ علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی تم اپنے علم سے بتاؤ کہ واقعی تم یہ جو باتیں کرتے ہو، ان میں سے جن چیزوں کو تم حرام اور حلال کرتے ہو، اس کی کوئی تمہارے پاس سند ہے اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح اونٹ کی قسمیں ہیں، دونوں اونٹوں کی بھی 2 قسمیں ہیں اور 2 بیل کی قسم سے، یعنی 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے، 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہا ہے، ان سے پوچھے کہ ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ یعنی کس طرح سے تم نے یہ بنا لیا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرے، اللہ کے لیے جھوٹ بولے اور علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ راست پر نہیں لاتا، ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ قل کہہ دیجیے لا اجد فیما اوحی، نہیں میں پاتا اس وحی میں جو میری طرف آئی ہے، الیہ جو میری طرف آئی ہے، کسی بھی کھانے کو کہ وہ حرام ہے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، یا کہ پھر وہ ناپاک ہو، یا پھر نافرمانی ہے اس میں کہ اللہ کے سوا اس کو کسی اور کے نام پر ذبح کیا۔ پھر لیکن وہی والی چھوٹ یہاں پر بھی ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی حالت اضطرار میں ہے، انتہائی مجبوری ہے کہ مرنے کے قریب ہے، اور اس کا ارادہ ہرگز بھی سرکشی کا نہیں ہے، نافرمانی کا نہیں ہے، حد سے بڑھنے کا نہیں ہے، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے، یعنی اتنا ہی صرف کھانے کا ارادہ رکھتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے، تو بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں کے لیے ان کے اوپر ہم نے حرام کر دی وہ تمام جانور جو کہ ناخون والے، یعنی ناخون والے سارے جانور ہم نے ان پر حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی گئی، سوائے اس کے جو ان کی یعنی ان جانوروں کی پیٹھوں سے یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی، صرف وہ چربی یا ہڈی سے لگی ہوئی ویسے۔ کتنی مشکل شرط تھی نا کہ ویسے تو ناخون والے تمام جانور ایک تو حرام کر دیے گئے، اور گائے اور بکری کی چربی کو بھی ان پہ حرام کر دیا گیا کہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے اس کے کہ جو پیٹھ یا ان کی آنتوں سے یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ اب کتنا مشکل ہے نا ایسی چربی کو نکالنا، اور اس کو فرق کو ذہن میں رکھنا کہ یہ والی نہیں لے سکتے اور یہ والی، کس وجہ سے؟ ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی سرکشی کی ان کو یہ سزا دی گئی۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم بالکل سچ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بتا رہا ہے اس کی سچ ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجیے کہ تمہارے رب کا دامن
بہت وسیع ہے رحمت سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسعت والی، اور ولا یرد، اور نہیں پھیر سکے گا کوئی بھی عذاب کو عن القوم المجرمین، یعنی اس کا عذاب جب آئے گا ایک مجرم قوم پر تو اس کو کوئی پھیر نہیں سکے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ دیکھیں یہ کافروں کا اور مشرکین کا رویہ ہے نا، ایسی باتیں بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اکثر مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بعض دفعہ مذاق میں اور بعض دفعہ سیریس ہو کے بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو کیوں ہم یہ برا کام کرتے۔ بھائی اگر وہ کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے تو ایک طرح سے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اللہ نہ کرے یہ میرا ذاتی خیال ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس نے غلطی کی تو بھائی اللہ نے تو پہلے ہی لکھ ہی دیا تھا کہ اس کو گناہ کرنا ہے، اب اللہ کی طرف سے ہی تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ نے تو بھیجا ہے کہ اب وہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو اس کو سزا کیوں ملے گی۔ تو یہ ایک لمبی بحث اور وہ ہے، اس کی جواب بھی میں دے چکی ہوں آپ کو، لیکن بات یہ ہے ساری مختصراً صرف اتنی بات سمجھیں کہ لکھا ہوا تو سب کچھ ہے، لیکن انسان کو تو نہیں پتہ ہے، اس کو تو اختیار دیا ہے نا، اب وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے دونوں راستے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا اختیار کرے۔ بے شک اللہ کو اپنے علم سے سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جب اختیار دیا ہے نا تو پھر وہ اس کے حساب سے کام کرتا ہے۔ اللہ کو اس لیے پتہ ہے کہ اللہ تو شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے علم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے یہ چیز کسی پہ نافذ کر دی ہے، لاگو کر دی ہے کہ وہ گناہ کا کام کرے گا ہی کرے گا، کرتا انسان اپنی مرضی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مجرم لوگ جو ہیں، یہ مشرک لوگ جو ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، کیوں نہیں روک لیا اللہ نے ہمیں؟ تو ایسی ہی باتیں کرنے سے، ایسی ہی جھوٹی باتیں کرنے سے لوگوں جو تھے وہ پہلے بھی کرتے تھے اور حق کو جھٹلاتے تھے، تو پھر انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کا مزہ۔ ان سے کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس سے تم ہمارے سامنے لا سکو، ہمیں دکھا سکو، کوئی ہمارے سامنے نکال کے لا سکو، کوئی ایسا علم سے کوئی ایسی بات ہے تمہارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ کروایا، زبردستی کروایا ہے؟ کوئی ہے ایسی تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل؟ تم تو صرف گمان کر کے اپنے گمانوں کے حساب سے ان کی پیروی کر رہے ہو، اور صرف یہ قیاس آرائیاں ہیں جو تم یہ کرتے ہو نا، صرف اندازے لگا لگا کے اس طرح کی باتیں کرو، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں۔ پھر کہہ دیجیے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت ہے تمہارے پاس؟ کہہ دیجیے اللہ کے لیے ہی ہے حجت البالغہ، جو اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے جو حجت وہ اللہ ہی کے پاس ہے، تو تمہارے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی حجت نہیں، اللہ کے پاس ہے حجت۔ پھر بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ سب باتیں بھی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے لوگوں کے ایمان کو آزمانے والی باتیں ہیں، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ان سے بہتوں کو میں نے ہدایت دی اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ تو اللہ کی ان آیات سے جن کے دل میں ایمان ہے وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور جو گمراہی کا پہلے ہی دل میں خیال رکھتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پھر اللہ نے ہدایت دے کیوں نہیں دی۔ کہہ دیجئے ہلم شہداکم الذین یشہدون، ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے وہ گواہ لاؤ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کوئی ایسے گواہ؟ پھر اگر وہ شہادت دے دیں، اگر کوئی جھوٹی شہادت دے بھی دے تو تم ان کی اس شہادت کا ساتھ نہ دیں، اور ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جو کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ وهم بربهم یعدلون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ
آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو جھٹلانے والے ہیں، آخرت کے منکر ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، اللہ کے برابر بناتے ہیں، یاد رکھو اس کے برابر بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے لے آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں، میں تمہیں وہ پڑھ کے سناؤں جو حرام کیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر، جو حرام کام کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کر دی باتیں، یعنی یہ تو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، آؤ میرے پاس، تعالو آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، اتلو۔ اور ان میں سے کیا کیا باتیں ہیں؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا اور سب سے بیسک گناہ جس کے بنا پر اور باقی سارے گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اس سے سب سے پہلے بچنے کی کوشش، ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا انسان دل میں عہد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے۔ تمہارے پاس نہیں ہے رزق، تم نہیں دیتے ان کو رزق، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو، تو ان کو بھی دیں گے جیسے تمہیں دے رہے ہیں۔ تو اس خوف سے، اس تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور قریب نہ جاؤ فحاشی کے، بے شرمی کے، چاہے وہ ظاہر ہو اور چاہے وہ چھپی ہو، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا، حرام کیا تمہارے اوپر، اس کو ہلاک نہ کرو جان بوجھ کر مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی بھی انسان کو قتل کرنا حرام ٹھہرایا اللہ نے، مگر حق کے ساتھ کیا کہ اس کو کسی کے قصاص یا کفارے میں قتل کیا جائے۔ ظالم، یہ وصاکم، یہ وہ نصیحتیں ہیں، یہ وہ وصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، اور نہ تم قریب جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے مال کی طرف نظر بھی نہ کرو، بری نظر۔ الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ اللہ، مگر صرف ایسا ہو کہ تمہاری نیت یہ ہو کہ تم بہترین اس کے لیے چاہتے ہو، یعنی مال کے، یتیم کے مال کے قریب صرف اس صورت میں جا سکتے ہو کہ بھلائی کا تمہارا، نیکی کا ارادہ ہو اس کے ساتھ، یعنی اس کے مال کی دیکھ بھال کرنا کہ بڑے ہونے پر جب وہ اپنی یعنی جوانی یا اپنی ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ وہ عقل اور سمجھ والا ہو جائے، صرف اس وقت تک تم اس کو سنبھالنا چاہ رہے ہو تو اس کے مال کے قریب جا سکتے ہو، اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہو، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بالکل اس میں پورا انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا نکلف نفسا، نہیں ہم ڈالتے کسی کو تکلیف میں، کسی نفس کو، کسی کے اوپر اتنا بار نہیں ڈالتے سوائے اس کے جتنی کہ اس کی وسعت ہے، یعنی جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، جتنی وہ اس کے اندر حیثیت اور استطاعت ہے، اتنی ہی ہمت ہے، اتنا ہی اللہ اس پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ اور جب بھی بات کرو وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی تم کچھ کہو تو فَعْدِلُوا، انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی معاملہ کیوں نہ، اگر انصاف کی بات کہنے کا موقع ہے دو کے درمیان تو حق اور انصاف کی بات کرو، چاہے مقابلے میں تمہارا کوئی قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد جو ہیں ان کو پورا کرو، جن جن باتوں کا عہد اللہ سے کیا ان کو پورا کرو۔ یہ ہے وہ، یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ نصیحتیں ہیں، یہی وہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دی جا رہی ہیں تاکہ تم تذکروا، نصیحت حاصل کرنے والے ہوں۔ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اسی پہ چلو۔
بتا دیا سیدھے راستے پہ چلنے کے کیا کیا راستے میں کون کون سے سنگ میل آئیں گے. یعنی آپ کسی راستے پہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان نون کوئی راستہ ہے, کسی لمبے روٹ پہ نکلے ہیں, تو آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں؟ راستے میں سائن بورڈز آتے ہیں نا, لکھا ہوا آتا ہے کہ اب جس ڈیسٹینیشن پہ آپ جا رہے ہیں وہ اتنے کلومیٹر دور ہے, اور آپ اس جگہ سے گزر رہے ہیں, راستے میں یہ پڑ رہا ہے, اب آپ کی اگلا جو وہ ہے وہ اتنی دور ہے. پھر آگے جاتے ہیں تو پھر آتا ہے کہ اب آپ اتنی دور ہیں اپنی ڈیسٹینیشن سے. تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے سیدھے راستے پہ چلنے کے سائن بورڈز ہیں. یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا تو وہ قریب ہو گیا اس راستے پہ, اور اگلا بورڈ سائن بورڈ آتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک, آپ اور قریب ہو گئے اس راستے پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے راستے کی نشانیاں ہیں, ان پہ چلتے والا جو ہے وہ اس راستے پر چلتے چلتے اللہ تک انشاء اللہ تعالیٰ پہنچ جائے گا. ولا تتبعوا السبل, اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو, فتفرق بکم عن سبیلہ, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فرق میں ڈال دیں یا تمہیں کنفیوژن میں ڈال دیں, تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں اور تمہیں کنفیوز کر دیں. تو کسی دوسرے راستے پہ چلنے کی کوشش نہ کرو, اس کو شارٹ کٹ سمجھ کے ہم اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان شارٹ کٹس تلاش کرتا ہے. مثلاً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے شب معراج کو جاگنا, یا پھر ہم کسی خاص مخصوص عبادت کو کرتے ہیں تو ہم یہ بھائی اس سے ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے, تو ہم کیا کریں, شارٹ کٹ تلاش کریں. اگر ہم ایسا کام کریں, وہ شارٹ کٹس در حقیقت اللہ کی طرف جانے والے راستے نہیں ہیں بلکہ بھٹکانے والے راستے ہیں. اللہ کی طرف کا سیدھا راستہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے, اور اگر دل چاہتا ہے تو نوافل کی شکل میں تہجد پڑھیں, اور اگر دل چاہتا ہے تو اشراق کی چاشنی نماز پڑھیں, اور اس کے علاوہ تلاوت کریں قرآن کی, جتنا دل چاہے کریں. اور اس کے علاوہ روزہ رکھنے کی اگر ہمت اور طاقت ہے, دل چاہتا ہے تو ویسے ہی نفلی روزے رکھیں, ایام بیت کے رکھیں, پیر جمعرات کا رکھیں. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے صحیح سائن بورڈز ہیں. اور ہم اگر اس کو چھوڑ کے شارٹ کٹس کی طرف کہ یہ ہمیں جلدی سے ہمارا راستہ طے کر دیں گے, تو وہ شارٹ کٹس جو ہیں در حقیقت گمراہی کے راستے جو ہمیں ہماری منزل سے اور دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نصیحتیں, یہ ہدایات اللہ کی طرف سے اس لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو, گناہوں سے بچنے والے بنو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب دی اور پوری کر دی, تمام کر دی, علی الذین احسنوا وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ, اور اس کے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی, اور تمام چیزوں کی جو بھی بہتر اور اچھی باتیں تھیں وہ اس کی پوری تفصیل جو ہے ہر چیز کی, ہر زندگی کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے ان کو دی تھی. یعنی وہ کتاب جو تورات تھی, اور اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت بھی تھی کہ شاید یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں ان سب باتوں کو پڑھنے اور جاننے کے بعد. اور یہ کتاب بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون, اور یہ کتاب جو ہے اسی طرح سے ہم نے نازل کی ہے, یہ بھی ہے بابرکت کتاب. بس تم پیروی کرو اس کی اور ڈرو اللہ سے, اللہ کا خوف رکھتے ہوئے تقویٰ کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الکتاب, تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی, ہمیں تو اس کا کچھ علم ہی نہ تھا, ہم تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ, البتہ ہم تو غافل تھے اس کو پڑھنے پڑھانے سے. تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے, ان مشرکین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کتاب جو پہلے نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اس میں کمپلیٹ تھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی ہدایت وہ ان کو دے دی گئی تھی, لیکن اس پہ ایمان وہی لوگ لانے والے تھے جو اللہ کے اوپر اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ اب وہ کتاب کیونکہ ان کے پاس تھی اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کہ کرنا تھا، یعنی اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے پیغام کو، انہوں نے اس کام کو نہیں کیا، لوگ جو ہیں وہ لا علم ہی رہ گئے۔ تو اب یہ مشرکین جو ہیں یہ بات کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے احکامات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تمہارے اوپر ہم نے یہ کتاب نازل کر دی جو کہ اسی طرح اللہ کی طرف سے نازل کردہ بابرکت کتاب ہے، اب تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بن جاؤ اگر تم رحم چاہتے ہو کہ تم پہ رحم کیا جائے، کیونکہ اب تو تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ گیا نا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کی جو وہ 2 امتیں تھیں، 2 گروہ تھے، یہودی اور عیسائی، ان کو تو کتاب دی گئی تھی اور وہ اس کے وہ عمل کرنے والے تھے اگر یا نافرمانی کرنے والے تھے، جو کچھ بھی تھے وہ ان کا معاملہ ہے، ان کے پاس تو کتاب آئی تھی نا۔ ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں کتاب کے بارے میں اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا سے بالکل غافل ہیں۔ اب تو یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا نا۔ اور تقولوا لو انا انزل علینا، تو یا اگر تم یہ کہتے کہ ہم پر، یہ بھی تم کہتے تھے نا کہ اگر ہم پر نازل کی جاتی یہ کتاب تو ہم تو ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب فقط تو بلا شبہ آ گئی ہے تمہارے پاس واضح نشانی، روشن دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گئی اور ہدایت اور رحمت بھی آ گئی، یعنی اب تمہارے بہانے ختم ہو گئے کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہم پہ نازل ہوتی تو ہم تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس جب آ گئی یہ کتاب تو کر کے دکھاؤ نا، اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، کون بڑا اس سے ظالم ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اللہ سے جھوٹ بات منسوخ کرے، اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اللہ کے راستے سے منہ موڑے۔ جو لوگ سنت الذین یستفون، جو لوگ عنقریب ہم بدلہ دیں گے، ان کو جزا دیں گے، انہیں ان لوگوں کو جو کہ منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، بہت ہی برا بدترین ان کے لیے عذاب ہے۔ بما کانوا یستفون، اور یہ وجہ اسی وجہ سے ان کو ملے گا کیونکہ وہ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں۔ هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا تمہارا رب خود آ جائے ان کے پاس، یا پھر تمہارے رب کی بعض واضح نشانیاں جو ہیں وہ آ جائیں۔ یہ کب ہوگی یہ سب باتیں؟ یعنی آثار قیامت، یعنی قیامت کے دن ہی ہوگا نا کہ فرشتے بھی آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی سامنے آ جائے گا، اور اس سے پہلے اللہ کی جو بعض نشانیاں یعنی آثار قیامت جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دن کسی شخص کا ایمان لانا، اگر کوئی اللہ کی آیات پر اس وقت ایمان لانے کی کوشش کرے گا، چاہے گا، تو اس کا ایمان اس کو کوئی اس دن فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جس نے اپنے ایمان سے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یعنی اس دن اگر یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد قیامت کی ظاہر ہونے کی اور اس خوف سے اب ایمان لانا چاہیں، تو اس شخص کو کوئی بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، یعنی یہ کہ ایک تو یہ کہ ایمان نہیں لائے تھے اور یہ نشانیاں دیکھ کے کہیں کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، مگر اب آثار قیامت ظاہر ہو گئے تو اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جو ایمان لا چکے تھے لیکن گناہ اور گمراہی کے راستے میں پڑے تھے، اب وہ کہیں جب یہ دیکھ کے کہ اب میں جو کچھ میں نے نہیں کیا تھا، یعنی میں نے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو مال خرچ کرنا چاہیں، اور جو کچھ بھی کوئی برا کام کیا تھا، غلط کام کیا تھا، اس کا کفارہ کرنا چاہیں، تو اب کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نشانیاں ظاہر جب ہو جائیں گی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجیے ان سے کہ انتظار کرو، تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، یعنی تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین، وکانوا شیعاً، اور ان کے گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ بے شک امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ پھر ان قریب ینبئہم، وہ خبر دے گا انہیں، بما کانوا یفعلون، وہ ان کو خبر دے گا
ان تمام کاموں کی، ان تمام معاملات کی جو کچھ بھی وہ کرتے رہیں، یا فلون جو کچھ بھی وہ فعل جو کچھ بھی وہ کرتے رہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا. من جاء بالحسنہ، جو آئے گا اللہ کے پاس جو ہے بھلائیاں لے کر آئے گا، تو اللہ کے پاس اس کے لیے عشر امثالہ، اس کے مقابلے میں اسی کے جیسا 10 گنا آ جائیں گے. جو ایک نیکی یا جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اثر بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے. اور جو کوئی برائی لے کر جائے گا اللہ کے پاس تو فلا یجزا الا مثلھا، تو بالکل اس کے جیسا ہی، اتنا ہی اس کو بدلا دیا جائے جتنا کہ اس نے ظلم کیا ہے یا برائی کمائی. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ نیکی کر کے آئے گا تو 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی کر لے کر آئے گا اتنا ہی بدلا دیا جائے گا، وہ بڑھا کے نہیں دیا جائے گا. جتنا اس کا گناہ ہے اتنا ہی، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی، کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے الی صراط مستقیم، ہدایت دے دی مجھے سیدھے راستے. یہ وہ دین ہے، بالکل وہ والا دین جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور جو بالکل قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، بالکل درست جو دین تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جو جس میں کہ یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی یکسو تھے اپنے رب کی طرف اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز و نسکی، اور میرے تمام جو بھی میں کام کرتا ہوں، یا نسک جو ہے یعنی جو دین کے جو معاملات ہیں وہ تمام کے تمام، اور میری موت، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. لا شریک لہو، نہیں جس کا کوئی شریک. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اسی بات کا کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہی ہوں، سب سے پہلے اللہ کے آگے سر جھکانے والا میں ہی ہوں. کہ سب سے پہلے آپ تک پیغام پہنچا تھا، وہی آپ کے پاس آئی تھی، تو سب سے پہلے مسلمان تو آپ ہی ہیں نا، اور اس کے بعد آپ نے باقی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا نا. کہہ دیجیے اغیر اللہ ہی، کہ اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور رب، جبکہ وہی ہے رب تمام چیزوں کا، ہر چیز کا رب وہی ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کوئی شخص جو ہے وہ جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا ذمہ دار، اس کے اوپر ہی ہے. وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. پھر اپنے رب کی طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے ان سب تمام معاملات کے بارے میں تمہیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے. اور وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، تمہیں بنایا تمہیں زمین کا خلیفہ، خلائف الارض، جس نے بنایا تمہیں زمین کا خلیفہ، اور بلند کیا بعدکم، تمہارے بعض کو، فوق بعض، بعض کے مقابلے میں زیادہ اوپر کیا، زیادہ بلند درجہ دیا، درجات میں بلند کر دیا. لیبلوکم فیما آتاکم، اور یہ سب کچھ اسی لیے ہے تاکہ وہ آزمائے تمہیں ان سب میں سے جو اس نے تمہیں عطا کیا، جو کچھ تمہیں دیا اس سے تمہیں آزمائے. بے شک ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلدی بدلہ لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، اس میں بھی بہت جلدی کرے گا، اور بے شک وہ البتہ بہت ہی بخشنے والا رحم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے حکم میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. یہ کتاب ایک کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف. تو اے نبی، اگر آپ کے دل میں کوئی بھی حرج ہے، کوئی بھی تنگی ہے،
اس بات سے کہ لتنذر، یعنی یہ تو اس لیے اتاری گئی ہے نا کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور ایمان جو لے آئے ہیں لوگ ان کو نصیحت کریں. تو اے نبی تمہارے دل، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی حرج، کوئی تنگی نہ ہو اس سے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور پیروی نہ کرو اس کے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست بنا کر اس کی پیروی نہ کرو، مگر بہت کم ہی ہیں ایسے جو اس نصیحت کو مانتے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب اچانک ایسے وقت پہ آیا جبکہ وہ سو رہے تھے، رات کے وقت آتے آرام کر رہے تھے، اور یا پھر ایسے دن کے ٹائم پر آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. یہ ایسا دوپہر یا ایسا ٹائم تھا جب قیلولے میں تھے یا آرام کے ٹائم پہ تھے یا رات کا وقت تھا جبکہ وہ سو رہے تھے، ایسے ٹائم پہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب اچانک آیا. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. جب ہمارا عذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آ گیا تو ان کی پکار کیا تھی، ان کو نہیں ریئلائز کر لیا مگر عذاب کے آنے کے بعد. اور اس چیخ و پکار میں وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کی زبان پہ کیا صدا تھی، صرف یہی کہ ہم خود ہی اب ظالم تھے. یعنی ان کو احساس ہو گیا لیکن بہت دور کہ ہم تو خود ہی ظالم تھے، یہ سب کچھ ہمارے ظلم کی وجہ سے ہوا، جو بھی ہماری سرکشی تھی اس کی وجہ سے. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو البتہ ضرور سوال کیا جائے گا رسولوں سے بھی آپ کی طرف، یعنی جن کو ان لوگوں سے ہم ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے، رسولوں سے یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پوری طرح سے صحیح طرح پہنچا دیا تھا، اور لوگوں سے یہ ہوگا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے، انہوں نے اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچایا تھا. فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم نقصنا، ہم پیش کریں گے، بتائیں گے انہیں ان کے سامنے اپنے علم کے ساتھ کہ ہم کوئی غائب تو نہیں تھے نا، اللہ تعالیٰ تو موجود ہی تھا نا، تو کوئی جھوٹ بات کیسے کہہ سکتا ہے. نہ رسول کہہ سکتے ہیں اور نہ لوگ کہہ سکتے ہیں. جب ان سے سوال کیا جائے گا جھوٹ نہیں بول سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو موجود تھا نا. اور اس دن وزن ہوگا حق کے ساتھ، تو پھر بھاری ہوں گے جن کے پلڑے، یعنی جو ترازو کے پلڑے جن کے بھاری ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جو کہ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے کہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تھا. اور اللہ کی آیات، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور وہ تھے اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، یعنی ان کو نہیں مانتے تھے تو اپنے آپ کو بھی انہوں نے پھنسا لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں پر زندگی گزارنے کا سامان بھی تمہیں مہیا کیا، مگر بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں، تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ بلا شبہ، خلقناکم، ہم نے تخلیق کی تمہاری، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم، پھر سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہے. قالا ما منعک الا تسجد، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کر. اس امرت کا، جب فیصلہ آ گیا تیرے پاس تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کر، میرا حکم تجھ تک آ گیا. اس نے کہا کہ میں تو زیادہ بہتر ہوں اس سے، آپ نے مجھے تو آپ نے
آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، تو میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منہا، نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ یہاں سے، نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم تکبر کرو، یعنی تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم تکبر کرو. تکبر سے اللہ کو ہی زیبا ہے، کسی کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ تکبر کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، اور نیچے یہاں سے نکل جاؤ صاغرین ہو کے، یعنی چھوٹے ہو کے، ذلیل ہو کے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تو انہی لوگوں میں سے جن کو جو اپنی ذلت کو چاہتے ہیں. اب یہ سب جب ہوا تو اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب تک کہ تو دوبارہ سے مردوں کو اٹھائے گا. یومی یوں بسوں قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے، بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے دے دی تجھے مہلت. تو اب یعنی جس دن تو دوبارہ اٹھائے گا اس دن تک کی مہلت مانگی نا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دی میں نے تجھے مہلت. پھر اس نے کہا فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا. استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کے جواب میں بجائے شرمندہ ہونے کے کہہ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مہلت دی ہے، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، جس طرح تو نے مجھے بھٹکایا ہے، اب میں بھی تیرے راستے پہ گھات لگا کے بیٹھ جاؤں گا. جو تیرا سیدھا راستہ ہے نا اس پہ گھات لگا کے بیٹھ جاؤں گا، اور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدھی راستے پہ گھات لگا کے شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور پھر اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آؤں گا ان کے پاس ہر طرف سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ایدیہم و من خلفہم، آگے سے اور پیچھے سے، ایمانہم و عن شمائلہم، دائیں سے اور بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار. قال اخرج، کہا انہوں نے اخرج منہا مذموما مدحورا، نکل جائے یہاں سے مذموم و مدحور ہو کے، ذلیل ہو کر، ٹھکرائے ہوئے ہو کر. قال اخرج منہا مذموما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکل جا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لمن تبعک منہم، اور پھر جس کسی نے بھی تیری پیروی کی میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی تو نے اگر یہ مہلت مانگی ہے تو تجھے دے دی ہے، لیکن جو تو تو جائے گا ہی جہنم میں، لیکن تیری پیروی کرنے والے بھی جو لوگ ہیں ان سب سمیت تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اور پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو جنت میں، اور یہاں پر جو چاہو وہ کھاؤ، لیکن اس جنت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. پھر کیا ہوا فوسوس لہما، تو ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے، اور ظاہر کر دی ان کی شرمگاہیں ان دونوں کے اوپر، ان کو کھول دی گئیں جو کہ ان سے چھپائی گئی تھی. پھر اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے اس نے اس لیے یہ کیا تاکہ وہ کھول دے، ظاہر کر دے ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر. اس نے اس کے لیے کیا طریقہ ڈھونڈا، اس نے ان سے دونوں کے پاس آ کر کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے جو روکا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی فرشتے بن جاؤ. ان تکونا ملک، یعنی تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. فرشتے جنت میں تو ہمیشہ رہنے والے فرشتے ہی ہیں نا. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم نے اگر اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی حاصل ہو جائے گی. اس طرح سے وسوسہ ڈالا. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، ناصحین ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارے بھلائی چاہنے والا ہوں. فدلاہما بغرور، تو پھر ان دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا، یعنی اس کی باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. اور آہستہ آہستہ اسی طرح کے وسوسوں سے
آخر کار ان کو اس راستے پر لے آیا، اس حالت میں لیا کہ انہوں نے اس کی بات مان لی اور پھر انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا۔ اب جیسے ہی چکھا اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی۔ پھر وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کیا فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، تم اس درخت کے قریب مت جانا، میں نے نہیں روکا تھا تمہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا، اے ہمارے رب، آپ نے دعا بھی یاد کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو انہوں نے کہا، فوراً کیا کیا، شیطان کی طرح ڈھٹائی اور نافرمانی پہ اڑ نہیں گئے کہ تو کیا ہو گیا اگر کھا لیا تو، ایسی کون سی بات تھی، بلکہ فوراً شرمندہ ہو گئے۔ تو شیطان کو اس کی ڈھٹائی اور نافرمانی کی وجہ سے سزا ملی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو تھے انہوں نے شرمندہ ہو کے اللہ سے آہوازاری کی، روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ قال اہبطوا، کہہ دیجیے، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قال اہبطوا، کہا ان سے اتر جاؤ زمین پر، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بنایا گیا ہے ایک مقرر وقت تک، صرف ایک مقرر وقت تک ہی دنیا میں تمہارے لیے رہنے کا سامان کیا گیا ہے۔ اب وہاں تمہیں رہنا ہے ایک خاص وقت تک، اور اپنے دشمن سے لڑتے رہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور پھر اللہ کے پاس آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں تم کو جینا ہے اور مرنا ہے، پھر اسی زمین میں سے تم نکالے جاؤ۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور آدم کی اولاد، بلا شبہ ہم نے نازل کیا تم پر لباس، تمہارا لباس جو کہ تمہارے جسم کو کے ان حصوں کو چھپائے جو ظاہر نہیں کرنا ہے، اور واللباس التقوی ذالک خیر، لیکن اصل تمہاری لباس جو ہے وہ اصل تمہارے جسم کی حفاظت کرنے والا لباس کون سا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا لباس تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی جو بھی لباس تم پہنو، جو بھی اختیار کرو، اس میں یہ خیال ہونا چاہیے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کہ وہ کیا ان ضروریات کو، ان باتوں کو پورا کر رہا ہے، یعنی وہ جو ہے جسم کے ان حصوں کو جنہیں ہمیں چھپانے کا حکم دیا ہے، ہم کو چھپا رہا ہے، ہمارے جسم کی بناوٹ اور صاف تو ظاہر نہیں کر رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پاک اور صاف اور اچھا حلیہ ہمارا ہونا چاہیے، تو یہ ساری شرائط کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، فتنے میں نہ ڈال دے تمہیں شیطان، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ کو ڈالا تھا اور پھر جنت سے نکال دیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ جنت سے نکلوایا تھا بلکہ ان کے لباس بھی ان پر سے اتار دیے تھے، فتنے میں ان کو ڈال دیا تھا نا، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ اِنَّهُ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کے ساتھی یعنی اس کا قبیلہ ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، بے شک شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا مددگار بنا دیا ہے للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ ان کے دوست اور ساتھی بن گئے جو ایمان نہیں لاتے۔ فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں، کوئی فحش کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی اسی طریقے پر پایا تھا، یہی کام کرتے ہوئے ہم نے ان کو بھی پایا تھا، تو اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے ہی ایسا، یعنی ہمارے باپ دادا بھی اسی لیے کرتے تھے کہ اللہ نے ہی ہمیں ایسا حکم دیا۔
اس لیے وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں. یعنی بے حیائی کے کسی بھی گناہ کے برائی کے کام کو کرنے کے بعد اس پہ شرمندہ ہو کے معافی مانگنا تو دور کی بات. وہ کہتے تھے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی یہی کرتے ہوئے پایا اور یہی اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحش کام کا، بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دے سکتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کیسے کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو کیا تم اللہ کا نام لے کر ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تمہیں علم بھی نہیں ہے، جن کا ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں ہے، تم ان کی طرف سے کہہ رہے ہو. قل امر ربی بالقسط، اے نبی کہہ دیجیے ان سے کہ میرے رب نے تو بالکل انصاف و عدل کا راستہ اپنایا ہے اور اسی کا حکم دیا. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُم عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ میرے رب نے تو حکم یہ دیا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ جو ہے وہ سیدھا اور ٹھیک رکھیں اور اسی کو پکاریں اور اپنے آپ کو خالص کر لیں اس کے دین کے لیے. تو جہاں کہیں بھی عبادت کریں، یعنی گھر میں کریں یا مسجد میں کریں، اپنے چہروں کو اسی کی طرف، اپنے رخ کو ٹھیک رکھیں اور اسی کو پکاریں اور اپنی عبادت کو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھیں. کما بدأکم تعودون، اور جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جائے، پھر لوٹائے گا تمہیں. ایک گروہ ان میں سے اس کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا، مگر دوسرا گروہ ایسا ہے جس پر گمراہی، جس پر ڈال دی گئی، جس کے لیے گمراہی لکھ دی گئی. بے شک وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، کیوں لکھ دی گئی ہے کہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ، اور وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے راستے پر. یعنی ایک تو گمراہی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ہدایت کے راستے پر. یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا لے لو زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی اپنی زینت اختیار کر لو ہر عبادت کے موقع پر. جب مسجد جانے لگو تو اپنی زینت کو اختیار کر کے جاؤ. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو اگر جانا بھی ہے تو وہ عبائے میں جس طرح سے چہرے کو کور کر کے جیسے ان کے لیے حکم ہے ویسے ہی جائیں. کوئی زینت اختیار نہیں کریں گی، یہاں تک کہ خوشبو بھی اتنی تیز نہیں لگائیں گی جس سے غیر مرد متوجہ ہوں. تو یہ جو ہے خالصتاً مردوں کے لیے ہے کہ اے، کیونکہ بنی آدم بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر تم اپنی زینت سے، اپنے آپ کو زینت سے یا اپنے آپ کو سنوار کے اچھے حلیے میں اچھے طریقے سے تم مسجد جاؤ، اور جو کچھ اللہ نے دیا کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم، کہہ دیجیے جو حرام کیا ہے زینت اللہ التی، اللہ کی زینت کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. کون ہے ایسا جو اپنے آپ اللہ کی زینت کو اپنے لیے حرام کر دیتے ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں؟ اور کس نے اللہ کی جو کچھ نعمتیں ہیں طیبات پاکیزہ ان رزق میں سے ان کو حرام کر دیا؟ کہہ دیجیے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہوں، اور خاص کر خالصتاً ہے، یعنی خاص کر قیامت کے دن تو ہوں گی ہی ایمان لانے والوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکین کو بھی سب کچھ دیا، تو لیکن آخرت میں یہ سب نعمتیں جو ہیں یہ صرف ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح ہم صاف صاف بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قل انما، کہہ دیجیے بے شک حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ بے شک جو بھی میرے رب نے حرام کا چیزیں حرام کی ہیں وہ ان میں سے جو بے حیائی کے کام ہوں، ایسی بے حیائی
جو کہ ظاہرہ طور پہ ہو رہی ہو یا دل میں چھپی ہوئی ہو، یعنی پوشیدہ رہ کے وہ گناہ کیے جا رہے ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جو حق کے خلاف زیادتی ہے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسی کو شریک کرو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، کوئی سند نہیں دی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم ہو، یعنی یہ سب غلط اور گناہ کے کام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے اجل، ایک اجل ہے، ایک مدت ہے مقرر کر دی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب آ جائے گی وہ مہلت تمہارے پاس، جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ آ گئی، پوری ہو گئی، تو ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، یا ایک گھڑی کے لیے بھی آگے نہیں ہوگی، آگے یا پیچھے ایک ذرا سا بھی وہ ٹائم، ایک گھڑی یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بڑھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا، جس وقت اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، چاہے دنیا میں رہتے ہوئے موت کا فیصلہ ہے یا پھر قیامت کا ہے، تو وہ جو وقت اللہ نے جس کے لیے سب کے لیے جو فکس کیا ہے، جو دل کیا ہے، جو جگہ لکھی ہے، اس سے ایک سیکنڈ، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا کوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بنی آدم اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم رَسُولٌ مِنکُم، یاد رکھو جو تمہارے پاس ایسے رسول آئے تمہارے پاس جو میری آیات تمہیں سنا رہے تھے، تو پھر ان میں سے جو کوئی نافرمانی سے بچے گا، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، اور پھر تقویٰ اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، تو پھر اس کے پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ اتنی پیاری بات ہے نا، دیکھیں اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور کفر اور تکبر کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کیا، انہا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن ازلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم اس سے جو جھوٹ گڑھے، جھوٹ باندھے اللہ کے اوپر اور اس کی آیات کو جو جھٹلائے، یعنی اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بھی گڑھ گڑھ کر بتائے اللہ کی طرف سے منسوخ کر کے، اور پھر اللہ کی آیات کو بھی جھٹلائے، دونوں طرف سے جھوٹ ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو کچھ اللہ کی آیات نہیں ہے ان کو کہے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، ایک تو جھوٹ کے، اور جو کچھ ہے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو کہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں، میں تو نہیں مانتا، دونوں طرف۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگ کتاب میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنا حصہ پائیں گے، اور یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ لوح محفوظ ہے جہاں سب کچھ لکھا جائے۔ حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول، وہ فوت کریں گے انہیں، روحیں قبض کریں گے انہیں ان کی، تو وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، ہم تو نہیں پکارتے، کہاں ہے وہ تمہارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اینا، کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا وشہدوا، اب اس دن وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو سب ہم سے گم ہو گئے، اور اپنے اوپر اپنے خلاف وہ خود گواہی دیں گے، وہ شہدوا علی انفسہم، اپنے اوپر وہ خود گواہی دیں گے، بے شک وہ کہیں گے کہ ہم تو کافر ہیں، ہم خود ہی کافر تھے، ہم نے انکار کرنے والے تھے، ہم حق کا انکار کرنے والے تھے، اس دن خود ہی مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب ہم اپنے رسول یا اپنے فرشتے، رسول سے مراد یہاں فرشتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں ان کو کہ ان کی روحیں قبض کریں، ان کی فوت کر دیں ان کو، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، وہ فرشتے جب وہ روح جو ہے وہ گھبرا رہی ہوتی ہے اپنی جان دینے سے، اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جن کو اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے تھے نا اللہ کے علاوہ، اور ان کو آج مدد کے لیے بلاؤ نا، وہ کہاں ہیں؟ کہیں گے وہ تو سب ہم سے گم ہو گئے، اور اس دن وہ خود ہی کہیں گے، اپنے اوپر گواہی دیں گے، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، کہ ہم تو کفر کرنے والے تھے، ہم بڑے غلط تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ، کہاں داخل ہو جاؤ؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جہاں تم سے پہلے بھی جن اور انس ان کے بہت سے گروہ جا چکے ہیں، اسی میں تم بھی داخل ہو جاؤ۔
پھر ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے والے گروہ کے اوپر لعنت کرے گا، ان پہ لعنت بھیجتا ہوا داخل ہوگا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر گروہ، بعد میں آنے والا گروہ پہلے گروہ کے لیے کہے گا کہ اے رب، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آپ کا دوہرا عذاب دیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہاں پر ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، مگر تم نہیں جانتے۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، الزام دے گا کہ تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جب جمع ہوں گے نا اور اب سب کو سزا دی جانے لگی ہوگی تو سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، تم نے تو ہم پر فضیلت حاصل کی، یعنی تمہارے پاس تو پہلے اللہ کی کتاب آ گئی تھی، تم نے کیوں نہیں ہمیں جو ہے وہ ہمیں نصیحت کی تھی، پھر اپنے اس کمائی کے نتیجے میں جو ان سب نے کمائی کی تھی، جو کچھ عمل کیے تھے، اس کے نتیجے میں وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، چکھو اس عذاب کا مزہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ سوئی کا ناکہ دیکھا نا، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس سے اونٹ گزرنا کتنا ناممکن مشکل کام ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنا ہی ناممکن ہے ان کافروں کا جہنم میں داخل ہونا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم مجرمین کو بدلہ دیں گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے تو اس جہنم میں ہی ان کا بچھونا بھی ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی ہوگا، یعنی ان کو اوڑھنے کے جو کچھ بھی ہے وہ آگ کی ہی چادر ہوگی، بچھانے کے لیے بھی اور اوڑھنے کے لیے بھی، اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جزا دیں گے ظالموں کو، یہی سزا ملنے والی۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم ان کے اوپر بوجھ ڈالیں گے مگر اتنا ہی جتنی کی وہ استطاعت رکھیں۔ وہ جنت میں رہنے والے لوگ ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی غل ہوگا، کوئی کدورت ہوگی، تو اللہ پاک دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے نا، کتنے بھی اچھے تعلقات ہیں، کتنے بھی اچھے مومن ہیں، آپس میں کوئی نہ کوئی بات کسی کی چبھ ہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ایسا غل ہوگا، کدورت ہوگی، اسے ہم نکال دیں گے، اور وہ ایسے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں رہتی ہیں، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا، ہمیں ہدایت کا راستہ نہ دکھاتا، تو بے شک ہم کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں پہنچ سکتے، اور بلا شبہ اللہ کے رسول جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ واقعی حق کے ساتھ آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمْ، اور ندا آئے گی، آواز آئے گی اس دن جنت والوں کے لیے کہ تم وارث بنا دیے گئے ہو اس جنت کے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو کہ تم عمل کرتے رہے، یعنی ان کو ان کی نیکی کا بدلہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ نیک عمل بھی کرتے رہتے اور پھر اللہ کی بڑائی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہماری رہنمائی کی جو ہم بچ گئے، ورنہ تو ہم نہیں بچ سکتے تھے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول واقعی ہر حق ہی لے کر آئے تھے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جنت ہے، جنت مومن کی میراث ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی کے تم وارث بنائے گئے ہو نا، اور یہ تمہیں جو کچھ عمل کرتے رہے اسی کی وجہ سے تم کو مل گئی۔ پھر یہ جنت والے لوگ اصحاب النار جو ہیں، جہنم کے لوگوں کو پکار ٹکریں گے، وہاں سے وہ نظر آ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان سارے وعدوں کو بالکل درست اور صحیح پایا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے، کیا تم نے ان وعدوں کو ٹھیک پایا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تب ایک پکارنے والا، صدا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی، یعنی وہ پکار کے کہے گا ان کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر
جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ کتنی اچھی بات ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ بھی اپنے سارے وعدوں کو ٹھیک پائیں گے، اور جب جہنم والوں سے پوچھیں گے تو وہ ان کے ساتھ بھی جو کچھ بتایا جا رہا ہے نا، یہی سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بھی وعدے جو ہیں اللہ کی بالکل سچے ہیں، برحق ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ جہنم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور یہ کسی اور معنوں میں کہا گیا ہے، تو دیکھیں یہاں پر کتنی کلیئر یہ بات کہی ہے۔ تو یہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے سے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں کجی یا ٹیڑھ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت میں جو انکار کرنے والے تھے، جو اللہ کے احکامات کا اور آخرت کے منکر تھے، اور جو وہ سبھی ظالم تھے، ان سب پر اللہ کی لعنت تھی۔ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، جو اللہ کے دین میں کجی یا ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے تھے، اور جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا۔ کون سے دونوں گروہ؟ یعنی جو کہ جنت اور جہنم والے تھے، ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے۔ یعنی ایک کچھ دیکھیں 3 گروہ بن گئے، ایک تو وہ جو جنت میں چلے گئے، ایک وہ جو جہنم میں چلے گئے۔ اب جنت والے جہنم والوں سے بات کر رہے ہیں، جہنم والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ہمیں یہ عذاب مل رہا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی جو اللہ نے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہے۔ اب ایک تیسرا گروہ ہے جو کہ بلندی پر ہوگا، اور یہ ہوں گے اصحاب اعراف۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ ہر ایک کو اس کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے، پھر یہ جنت والوں کو پکار کے آواز دیں گے، یعنی یہ ایسے مقام پہ بلندی پر ہوں گے، ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جنت اور جہنم دونوں ان کے سامنے ہیں۔ اب یہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، لیکن جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے، یعنی ان کی نیکی اور گناہ برابر ہیں، یا کوئی ایسا گناہ ہے جو ان کی نیکیوں کے آگے آ گیا ہے اور ان کو وہاں تک نہیں پہنچنے دے گا، اور یا پھر نیکیاں جو ہیں وہ بالکل ایکول ہیں، تو ابھی اللہ نے ان کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا۔ تو اب یہ ایک لٹکی ہوئی پوزیشن میں ہوں گے، اور یہ جنت والوں سے کہیں گے کہ جب تو ان کو سلامتی کہیں گے، اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نظریں جائیں گی تو خوف زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ان کا انجام دیکھ کے ڈر جائیں گے، کہیں گے اللہ تو رحم کر دے، ہم لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ اصحاب اعراف جو ہیں، یہ جو دوزخ کی چند بڑے شخص ہیں جو بڑے کفار تھے، ان کو تو پہچان لیں گے، اور پھر ان کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے، کیونکہ آگ میں جل رہے ہوں گے، ان کی کچھ نشانیاں ہوں گی جن سے ان کو پہچان لیں گے، اور پھر ان سے کہیں گے کہ دیکھ لیا نا تم نے، آج تمہارے وہ لشکر اور وہ تمہاری جو غرور بھری باتیں تھیں اور وہ ساز و سامان تھے جن پہ تم تکبر کیا کرتے تھے، آج وہ کچھ بھی تمہارے کام نہ آئے۔ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، اور کہتے تھے ان کو تو اللہ کی رحمت سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ کچھ بھی نہیں انہیں دے گا، اور آج اللہ تعالیٰ نے انہی سے کہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ رنج ہے، یعنی جن کے متعلق تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ تو ان کو اللہ کی رحمت سے کچھ نہیں ملے گا اور تم تکبر میں پڑے ہوئے تھے، آج تم بتاؤ کہ تمہارے وہ سارے ساز و سامان اور جن پہ تمہیں تکبر تھا وہ چیزیں کہاں گئی؟ اور وہ مظلوم لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو کم حیثیت سمجھتے تھے کہ یہ تو کبھی بھی اللہ ان کو اپنی رحمت سے کچھ نہیں دے گا، آج اللہ نے ان سے کہا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے کوئی خوف اور غم نہیں۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی ڈال دو، جھلس رہے ہوں گے، پگھل رہے ہوں گے، کھالیں ان کی جل جل کے اتر رہی ہوں گی، عذاب کی سخت ترین ان کے اوپر شدت ہوگی۔ ایسے میں وہ کہیں گے جب دیکھیں گے جنت والے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، تم کہیں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، جو یا پھر جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو ہمارے اوپر۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ان پر حرام کر دی ہیں، وہ
دین کا انکار کرنے والے وہ لوگ، ان پہ یہ سب کچھ حرام ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں انہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے، جس طرح انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آج کے دن کی ملاقات کو، جس طرح اللہ سے ملنا تھا، اس ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا، آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہیں گے۔ اور وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو علم کی بنا پر ہم نے مفصل بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب ان کے لیے بھیجی ہے جس کو علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے جس میں سب کچھ بیان کیا، فرمایا، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ حل ینظرون، کیا منتظر ہیں یہ لوگ اس بات کی؟ کیا اس بات کے ابھی بھی منتظر ہیں کسی اور بات کی؟ اور کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، تو کیا ابھی بھی یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام، وہ تعویل ان کے سامنے آ جائے جس کی کہ یہ کتاب ان کو خبر دے رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن وہ انجام ان کے سامنے آ گیا تو وہی لوگ جو کہ پہلے سب کچھ بھول کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب کوئی ہماری سفارش کرے گا؟ یا کوئی ایسی سفارشی ہیں ہمارے لیے جو ہمارے حق میں سفارش کرے؟ ہم تو مان رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے ہمارے پاس، یا پھر ایسا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے؟ کہ ایسی کوئی صورت نکل سکتی ہے تاکہ ہم جو کچھ پہلے کرتے رہتے اس کے بجائے اب ہم دوسرے طریقے سے اللہ یعنی اللہ کے دین پر ایمان لا کے اپنی زندگی گزار کے کچھ اچھے عمل کر کے دکھائیں؟ بلا شبہ خسارے میں ڈال دیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور وہ سارے جھوٹ جو وہ کچھ بول رہے تھے، جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے، آج وہ سارے کے سارے ان سے ہو گئے۔ اب سچ بات سامنے آ گئی جو وہ بول ہی نہیں سکتے، سب کچھ ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ گڑھ رہے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر استوا کیا، اپنے عرش پر ٹھہرا۔ وہ ڈالتا ہے، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، جو رات کو دن کے اوپر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، آگے پیچھے آتا ہے۔ پھر جس نے رات سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو بنایا، تخلیق، وہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، مسخر ہیں اس کے حکم کے لیے۔ خبردار رہو کہ اسی کی تخلیق ہے، ساری چیزیں اسی کی تخلیق ہیں اور اسی کا حکم ہے۔ برکت والا ہے اللہ جو کہ بڑا بابرکت ہے، جو کہ رب ہے تمام جہان۔ پکارو اپنے رب کو تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آواز بھی ایسی زور زور سے، جو بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ بڑی زور زور سے بات کرتے ہیں اللہ سے بھی، دعا مانگنے میں بھی اور شکوہ شکایت کرنے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ چپکے چپکے عاجزی سے اس کو پکارو، گڑ گڑاؤ اس کے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ زمین میں فساد نہ برپا کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، یعنی اگر دین آ گیا ہے تو اب دوبارہ سے گمراہی کی طرف لوگوں کو مت لاؤ، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ، یعنی آخرت کا خوف، جہنم کا خوف بھی دل میں رکھو اور جنت کا لالچ بھی دل میں رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ یعنی ہوا جو ہے وہ آگے آتی ہے خوشخبری لے کے، کس چیز کی؟ بارش کی۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے، پھر انہیں کسی مدت سے زمین کی طرف لے جاتی ہے اور وہاں برس جاتے ہیں وہ بادل۔ یعنی کہاں سے بادل بنتے ہیں اور کہاں سے سفر کرتے ہیں، بعض دفعہ بعض علاقوں سے گزرتے ہیں
اور لگ رہا ہوتا ہے کہ برسیں گے لیکن نہیں برستے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہے وہ وہیں پہنچ کر برستے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کے اس زمین سے، اس مردہ زمین سے پھل نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غور کرو، نصیحت حاصل کرو اس نشانی سے کہ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال لے آئیں گے۔ جس طرح ہم ایک مردہ، ایک بیج ہے نا، اس میں جان تو نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کی نا، ایک پورا درخت بنا جس میں نہ جانے کتنے پھل آتے ہیں اور مستقل ہر سال آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ سب کچھ دیکھ کے کچھ سیکھنا چاہتے ہو، تمہیں ایک غور و فکر کی دعوت دی جائے گی۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، جو زمین اچھی ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، کھوکھا ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، مصرفل پھر کر بتا رہے ہیں آیات کو، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو طرح طرح سے، تاکہ لوگ شکر گزار ہوں۔ تو اللہ کی یہ نشانیاں جو ہیں وہ عقل والوں کے لیے ہیں، وہی ان پہ غور کرتے ہیں اور وہی پھر اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا شبہ، البتہ بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، کوئی اور الہ بنا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اس قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ پھر عالم ملاؤ، اس قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم انا لنراک فی ضلال مبین، البتہ ہم تو دیکھتے ہیں تجھے دیکھتے ہیں کہ تو کھلی گمراہی ہے۔ یعنی وہ پیغمبر نے جب یہ پیغام دیا تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، ہمیں تو یہی باتیں گمراہی کی لگ رہی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور وہ میرا رب جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا یہ ایک رسول ہوں، اور میری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ میں وہ پیغام پہنچاؤں اپنے رب کا جو اس نے مجھے دیا ہے، کہ میں وہ تم تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ اور میں تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہ کتنی قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمہیں یہ باتیں نہیں پتہ ہے، میں اس لیے تمہیں یہ بتا رہا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہاری قوم سے ایک آدمی آیا جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے، تمہیں ہوشیار کر رہا ہے، تمہیں نصیحت کروا رہا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچ جاؤ۔ وہ یہ چاہتا ہے، تمہیں اس لیے ڈرا رہا ہے کہ تم بچ جاؤ گناہ کے کاموں سے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مگر کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب اس نے جھٹلایا تو پھر ہم نے نجات دی اس کو اور ان کو جو کہ ایمان لے آئے تھے اس کے ساتھ، یعنی اس پر جو ایمان لے آئے تھے اس کے ساتھ ہم کو فلفل کی ایک کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ان کو بچا لیا اور غرق کر دیا، ان سب لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ فرمایا ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا تھا، اور بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ یعنی کس طرح سے؟ ویسے تو آنکھیں تھیں لیکن حق کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ان پہ غور نہیں کرتے تھے، تو پھر وہ اندھے تھے اللہ کے نزدیک۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عاد اخاہم ہود، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی انہی میں سے تھے نا، انہی کے قوم میں سے تھے، اس لیے ان کے بھائی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بتانے کا اللہ کا یہ انداز اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انہی میں سے بھیجا ہے، تو بھائی ان کے ہی اپنے تھے نا، تو اپنوں کی بات انسان زیادہ اور سے سنتا ہے، زیادہ ان کی بات پہ یقین کرتا ہے، اسی لیے ورنہ کہتے کوئی باہر سے آیا ہوا ہوتا تو اسے بھی ان سے اتنی ہمدردی اور اتنی خیر خواہی نہ ہوتی،
جتنی کہ انہی میں رہنے والے کو ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج میں ہم نے انہی کے بھائی ہود کو بھیجا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک اللہ کی بندگی کر دو، کیا بندگی اختیار کرو، کیا ہو گیا تمہیں جو تم کسی اور اللہ کی بندگی کرتے ہو؟ کیا تم خوف نہیں رکھتے، اللہ کا ڈر نہیں رکھتے؟ کیا ہوا ہے تمہیں جو کسی اور کی عبادت کرتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ ان کے سرداروں نے یہی کہا جو کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم عقل ہی نہیں رکھتے، سفاہ ہو، بیوقوف ہو، اور ہمیں تو یہ بھی گمان ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا ہے میری قوم، نہ تو میں کسی بے عقلی میں مبتلا ہوں، اور بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں، اور میرے ذمہ یہ ہے کہ تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور ایسا خیر خواہ ہوں جو کہ امین ہے، جس پہ تم بھروسہ کر سکتے ہو، امانت دار ہوں. ویسے جیسا پیغام میرے پاس آیا ہے اللہ کا، ویسے کا ویسے ہی میں تم تک پہنچایا. کیا تم یہ تعجب کرتے ہو کہ تم پر میں تمہارے پاس تمہاری قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ تم پر تمہاری ہی قوم کے ذریعے کہ آدمی کے ذریعے اللہ نے کے پاس سے تمہارے اوپر ایک پیغام آیا، ڈرانا خبردار کرنے والا ہے، تاکہ وہ تمہیں یاد دہانی کرائے. جو کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح کی قوم کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت طاقتور بنایا، زیادہ دیا تمہیں خلق میں، تمہاری یعنی جسمانی طور پہ تمہیں بہت مضبوط بنایا. بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو جو کہ اللہ نے تم پر کیے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انہوں نے جواب دیا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کرتے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جو کہ جس کا تم ہمیں ڈراتے ہو نا، جو تم کہتے ہو کہ اگر ہم نے نہیں اللہ کا حکم مانا تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا، تو لے آؤ وہ عذاب جس کے بارے میں تم ہمیں خبر دیتے ہو اگر تم سچ ہو. انہوں نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بلا شبہ اللہ کی طرف سے تم پر رجس اور غضب، اللہ کی طرف سے تم پر لعنت اور تمہارے اوپر اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹوٹے گا، کیونکہ تم مجھ سے ان ناموں کے لیے جھگڑا کرتے ہو جو تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، یعنی جو اپنی طرف سے تم نے دیوی دیوتا بنا لیے ہیں، ان کے نام رکھ لیے ہیں. اس پر اللہ کی طرف سے تو کوئی ایسی دلیل یا سند نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم ان کو خود سے تم نے بنا لیا ہے، تو اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہے، اللہ کا غضب تمہارے اوپر آنے والا ہے. اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو اپنی رحمت سے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. پھر سمود علیہ السلام کا ذکر ہے سمود کا ذکر ہے کہ ان کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس نے بھی آ کر یہی کہا کہ اے میری قوم. تمام پیغمبروں نے ایک ہی بات کی اور تمام پیغمبروں کو ایک ہی طرح جھٹلایا گیا، اور پھر ان تمام کی قوموں کو اسی طرح عذاب کا سامنا کرنا پڑا. یہ وہ قومیں تھیں جن سے عرب جو تھے واقف تھے، اور جو ان کی تجارت کرنے کے دوران ان کے راستوں میں ان کے آثار پڑتے تھے اور ان کے قصے کہانیوں کی طرح ان کو یہ واقعات سنے ہوئے تھے. تو اسی لیے ان قوموں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سے عبرت، ان کے حال سے یہ عبرت حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آ کر یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن اور واضح دلیل آ گئی ہے. تو پھر یہ اللہ کی اونٹنی جو ہے، انہوں نے معجزہ مانگا تھا، انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی آ گئی ہے تمہارے پاس، یہ کھلی ہوئی ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے. تو اس نشانی کو کیا کرنا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس زمین میں کھاتی پھرے چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے اس کو نہیں چھونا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ پھر تمہارے اوپر ایک دردناک عذاب آ جائے گا. پھر یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں اللہ نے جانشین بنایا قوم عاد کا، یعنی اس نعمت کو، اس انعام کو بھی تو یاد کرو نا
کہ عاد کی تباہی کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا اور تم کو زمین میں یہ مقام بخشا، یہ منزلت بخشی، یہ طاقت اور قدرت بخشی کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس میں کیا محلات بناتے ہو، پہاڑوں کو تراشتے ہو اور اس میں اپنے مکانات بناتے ہو، محل بناتے ہو، طرح طرح کے بڑے بڑے گھر بناتے ہو پہاڑوں کو تراش کے۔ یہ ہنر اللہ نے ان کو دیا تھا۔ بس یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو اور زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں سے کو یاد رکھتے ہوئے اس سے غافل نہ ہو اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے جو تکبر سے جو کام لے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کمزوروں سے جو ایمان لے آئے تھے، یعنی جو حیثیت میں اتنے بڑے نہیں تھے، ان سے کہا کہ کیا تم واقعی یہ ایمان رکھتے ہو کہ جو صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے رب کا پیغام لے کر آئیں؟ انہوں نے کہا بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو ان کے بڑوں نے، اس قبیلے کے یعنی وہاں کے جو سردار یا بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ تم جس چیز پر ایمان لائے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس مکنی کو بھی مار ڈالا، اس کی پونچیاں کاٹ دیں اور اس کو مار ڈالا، اور پھر انہوں نے یعنی جو نافرمانی کی تھی اپنے رب کے حکم کی، بہت بڑی نافرمانی تھی کہ معجزے کو طلب کرنے کے بعد اس معجزے کو ہی نقصان پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، یعنی سرکشی بھی دکھائی، نہ صرف یہ کہ خلاف ورزی کی بلکہ یہ سرکشی بھی دکھائی کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو تم ہم سے، اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہتے ہو کہ وہ آ جائے گا تم پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ان پر ایک رجفہ، ایک دل دہلانے والی آواز آئی، اور ان کے اوپر ایسی آندھی آئی اور اس نے ان کو گھیر لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایسی چیخ تھی، ایسی کڑک تھی، ایسی آواز تھی کہ جس نے ان کے دل پھاڑ دیے، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور ان کے گھر ویسے ہی قائم عبرت کا نشان بنے ہوئے رہ گئے، اور وہ اندر سب ختم ہو گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اور صالح علیہ السلام وہاں سے اس بستی سے نکل گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا، یعنی جب یہ حشر ہو گیا تو پھر وہاں وہ تو عبرت کی جگہ بن گئی، وہاں سے وہ نکل گئے، اور ان جو مرے ہوئے پڑے تھے ان سے کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی چاہی تھی، لیکن میں کیا کروں کہ تم لوگ تو پسند ہی نہیں کرتے نصیحت کرنے والوں کو، خیر خواہی کرنے والوں کو۔ اور پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کہ ہم نے لوط کو قوم بنا کے بھیجا، اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، ایک قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں پر بھائی نہیں کہا گیا کیونکہ لوط علیہ السلام ان کی قوم سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جن کو کہ اردن بھیجا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس قوم کی طرف وہ آئے اللہ کا پیغام لے کر، جو کہ فاحشی اور بے حیائی کے کاموں میں لگ چکے تھے اور ایسے کاموں میں پڑ چکے تھے جو کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی ایک ایسی بے حیائی کر رہے تھے جو اس سے پہلے دنیا میں کی نہیں گئی تھی، ایک نئی بے حیائی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ تو وہ بے حیائی کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان سے کہا کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو، یعنی حد سے بڑھ کے تم نے ایسا گناہ ہے کہ بہت ہی بڑا۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ نکال دو ان لوگوں کو، ہم اپنی بستی سے، یہ بڑے نیک بنتے ہیں نا، بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں، ان کو یہ چیز بڑی برائی اور بڑی بے حیائی لگتی ہے تو ان کو یہاں سے نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ان کے ساتھ ہمدردی کرتی تھی اور اپنی قوم کے ساتھ، اسی قوم میں سے تھی۔ ان کی بیوی جو تھی، انہوں نے وہاں آ کر شادی کی تھی، تو بیوی جو تھی وہ اسی قوم سے تھی اور ان لوگوں کے ساتھ اس کو ہمدردی تھی، تو وہ ان کو خبریں دیتی تھی، تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو جو تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کو نجات دے دی، بچا دیا۔ اور پھر اس قوم کے اوپر برسائی گئی ایک ایسی بارش، عذاب کی بارش، تو پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی کو شعیب علیہ السلام کو، کہا انہوں نے اے میری قوم، عبادت کرو ایک اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ،
کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہو؟ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے۔ بلا شبہ آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی، واضح ہدایت، رہنمائی تمہارے پاس آ گئی۔ اب تم وزن جو ہے اس کو پورا تولو، اس میں وزن اور پیمانے میں کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو چیزیں میں گھاٹے میں نہ دو، یعنی دھوکے سے ان کو کمی کر کے اور خراب چیز دے کے ان کو دھوکے میں نہ ڈالو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور اسی میں تم زیادہ بھلائی ہے تمہاری اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ تم بیٹھ جاؤ راستوں پر رہزن بن کر، یعنی لوٹنے کے لیے لوگوں کو راستوں میں نہ بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکنے والے نہ بنو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، یعنی جو سیدھا ایک راستہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا اس میں کجی نہ تلاش کرو۔ اور یاد کرو جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، یعنی جب عذاب پیدر پہ آتے تھے تو اس قوم کے بچے ہوئے لوگ ہوتے تھے نا جو دوبارہ کہیں آباد ہو جاتے تھے، جو ایمان لانے والے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی گمراہی میں پڑ جاتے تھے، پھر دوسرا پیغمبر آتا تھا، تو تعداد میں تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ اور آنکھیں کھولو، دیکھو کہ دنیا میں جو فساد کرنے والے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ اب پچھلی قوموں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے حال پہ بھی غور کرو۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آتا جس کے ساتھ کہ میں بھیجا گیا ہوں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو، یعنی ایک گروہ تو ایمان لے آیا، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ نہیں لائے، تو پھر صبر کے ساتھ دیکھو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ صبر سے اس کا انتظار کریں کہ کون حق پہ ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا ہم دونوں کے درمیان، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی آج۔